یہ شب بیدار قوم ہے۔ کل کا مسلمان شب بیداری کرتا تھا تو عبادت و ریاضت کرتا تھا، اور آج ہماری قوم خالی کھیلتی ہے۔ کبھی کرکٹ، کبھی رمضان آ رہا ہے، شب بیدار قوم کو دیکھ لینا، جگہ جگہ وہ بیڈمنٹن آ جائیں گے، جگہ جگہ وہ پلاسٹک کے بال، جس قوم کے بچے تلواروں سے کھیلتے تھے اس قوم کے بچے پلاسٹک کا بال کھیل رہے ہیں۔ تو اس پر موذیوں اور روگیوں کا روگ تم پر نہیں طاری ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کھیل تماشا بنا لیا ہے اپنی زندگی کو، بھول گئے ہو، نہ فکر فردہ ہے نہ غم امروز، کل کیا ہوا اور کل کیا ہونے والا اس کا کوئی خیال ہی نہیں۔ اللہ نے جوانی اسی لیے دی ہے، کھیلو کودو۔ آج کی رات ذکر و اذکار کی رات ہے، قبرستان کے بہانے پوری رات گھو گھو گھو، اب بائک پہ دو دو تین تین، دیکھ لینا ابھی ٹی وی پہ اس پہ اس پہ نیوز آئے گی، بائک پہ تین تین چار چار، وہ دلی ہو کہ بمبئی ہو کہ حیدرآباد ہو کہ بنگلور ہو کہ مدراس ہو، ہر شہر کے نوجوان مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ اس پہ سرکس کے جوکر کی طرح کرتب دکھا رہے ہیں، اور ہم بولے تو منہ دکھے کہ یہ تو خالی ڈانٹتا ہی رہتا ہے۔ کام کیوں کرتے ہو ڈانٹنے والا؟ ہاں ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، قبرستان جانا ہے تو قبرستان جاؤ بھی تو وہاں ہا ہا ہو ہو ہی ہا نہ کرو۔ قبرستان جاؤ کہ آقا فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں عبرت ہو، تمہیں سبق ملے۔ آج ہم کھڑے ہیں زندہ، کل ہم بھی مر کے یہی آنے والے ہیں۔ موت کو یاد کرو، موت جب یاد آئے گی تو پھر چرتر نہ کرو گے، اللہ رسول کی فرمانبرداری کرو گے، قبر کی جواب دہی کے بارے میں سوچو گے۔ آج تو قبرستان میں جاتے بھی ہیں، میتوں میں بھی جاتے ہیں تو پوری پارلیمنٹ تو اپنے دو چار دوستوں کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، ساری سیاست وہیں پہ، سارا بزنس وہیں پہ، ہا ہا ہو ہو ہا ہا ہو ہو۔ ہم اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ قبرستانوں میں میتوں میں بھی جائیں تو ہمیں اپنی موت نہ یاد آئے۔ تو ایسی زندگی پر اللہ تعالی قوم پر رحم فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے ہیں تو رو رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار ہے، اور ہم قبرستان میں بھی جا کے ہے ہو ہنسی مذاق کرتے، ایک دوسرے کی کھلی اڑاتے ہیں۔ قریب ہے یار روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستے کا۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو، اپنی گناہوں کی معافی چاہو۔ تم بھی توبہ کرو، میں بھی توبہ کروں، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کرنا آسان ہے لیکن اس پر عمل بڑا مشکل ہے۔ اللہ ہمیں وہی کہلوائے ہم سے جو ہم خود کریں، اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ، یہ جو میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ توبہ صرف گنہگاروں کے لیے نہیں ہے، نیکوکاروں کے لیے بھی ہے۔ گنہگار توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور نیکوکار توبہ کرتا ہے تو اس کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی توبہ کرتے ہیں تو ان کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے، بلکہ یوں کہو نبی معصوم ہیں، اس سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے اے محبوب استغفار کرو۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 بار اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔
آپ سوچیں 70 بار نبی استغفار کرے جو بے گناہ زندگی ہے. ایک شعر، ایک مصرع اعلی حضرت کو مجھے بہت پسند ہے. ایک جانے بے گناہ پہ دو جہاں کا بار ہے. ایک جانے بے گناہ پہ، بے گناہ ہے نبی، دو جہاں کا بار ہے. وہ نبی جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا 70 بار ایک ایک دن میں استغفار کریں، اور ہم ہیں کہ ہم کو استغفار کا موقع ہی نہیں ملتا. کیا کریں، فرصت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے. بہت کام کاجو ہے، نام راجو ہے، ہم لوگ بڑے کام کاجو، فرصت نہیں ہے استغفار کی. اور آقا کریم 70 بار استغفار کریں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے، اتنا استغفار؟ آقا فرماتے ہیں جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کو بہت پیار کرتا ہے، اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے. استغفار کا وہ مقام ہے میرے دوستو کہ اللہ توبہ کرنے والے سے بہت پیار کرتا ہے، اور جو نیکوکار ہیں ان کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب میں ایک اگر فقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، 10 کا نوٹ آیا تو کچھ تو بڑھا، تو یہ کہے گا کہ بھئی چلو یہ قرضے میں جائے گا. ایک لکھپتی ہے، اس کے پاس 10 روپیہ آئے گا تو یہ تھوڑا ہی کہے گا کہ بھئی میں تو لکھپتی ہوں، 10 روپیے کا کیا. نہیں، 10 روپیے کی بھی اپنی کوئی قیمت ہے. تو لاکھ میں 10 کا تو اضافہ ہوا، کروڑ میں 10 کا تو اضافہ ہوا. بلا شبہ میرا غوث ہے، میرا خواجہ ہے، میرا مخدوم یا اولیاء اللہ، ان کو نہ ہمارے پھول کی ضرورت، نہ ہماری چادر کی ضرورت، نہ ہمارے ایصال ثواب لنگر و نیاز کی ضرورت. کوئی پوچھے کہ جب ان کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر تم ان کے لیے اتنی لنگر نیاز ایصال ثواب کیوں کرتے ہو؟ تو میں اس کا جواب یہی ہے کہ ایصال ثواب صرف گناہ کی معافی کے لیے نہیں ہوتے، جن کے گناہ نہیں ہوتے ان کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں. میں ایک مثال دوں، یاد آ گئی، بڑی پیاری مثال. حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جب اولین و آخرین جمع ہوں گے، پیاسے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، اس وقت حوض کوثر پر لوگوں کو کوثر کا جام ملے گا. اور کوثر کا جام جو سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع، وہ پیالے جو نبی پاک کے صدقے عام مومنین کے لیے بٹ رہے ہوں گے. آقا فرماتے کوثر کا جام جو بھی ایک گھونٹ پی لے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کی بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی، وہ کبھی نہ بھوکا ہوگا نہ کبھی پیاسا ہوگا. تو اب ایک سوال اٹھتا ہے، جب جنت میں جانے سے پہلے کوثر کا جام پی لیا تو نہ اسے بھوک لگے گی نہ اسے پیاس لگے گی. جب بھوک اور پیاس لگے گی نہیں تو یہ جنت میں کھائے گا کیا؟ اور یہ بھی تو ذکر ہے جنت کے میوے، جنت کے پھل، جنت کے کھانے، جنت کی مچھلی، جنت میں وہ مچھلی کے جگر کا کباب اور گائے کا کلیجی کا کباب، اور یہ وہ جو بہت ساری روایتیں ملتی ہیں. تو یہاں جب بھوک پیاس سب ختم ہی ہو گئی، قیامت تک یعنی ابد الاباد تک نہ بھوک لگے گی نہ پیاس. یہ جنت میں اتنے کھانے کس لیے؟ تو میاں سنو، کھانا صرف بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھایا جاتا، کچھ کھانے اور مشروب لذتیں کام و دہن کے لیے بھی ہوتے ہیں. پیٹ بھر کے تو کھانا کھا دیا مرغ و ماہی، اب فالودہ پی رہا، آئس کریم کھا رہا، یہ کیا پیٹ بھرنے کے لیے؟ یہ اوپر سے پان کھا رہا، مکواس کھا رہا، کس لیے؟ یہ لذت و کام و دہن کے لیے. تو جنت میں جنتی جو کھائے گا بھوک پیاس کی احتیاج سے نہ کھائے گا، اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، لذت کام و دہن کے لیے کھائے گا. ایسے ہی اللہ والے ولی، ان کو مغفرت کی ضرورت نہیں، رب کی عطا سے یہ بخشے بخشائے ہیں، رب نے پہلے ہی بخش دیا. اب یہ جو نظر نیاز ہو رہی ہے یہ ان کی بخشش نجات کے لیے نہیں، ان کے بلندی درجات کے لیے ہو رہی ہے. خیر، شب برات رحمت و نجات کی رات، توبہ اور استغفار کی رات. توبہ استغفار اللہ کو بہت پسند. قرآن میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے، سورہ ہود میں، سورہ نوح میں،
اور دیگر کئی جگہ توبہ کے تعلق سے بہت ذکر کیا اللہ نے. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کون نہیں چاہتا کہ اللہ سے پیار کرے، لیکن پیار کرنے کے لیے توبہ کرنا چاہیے، توبہ کی کثرت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں آیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو قوم یا جو ایمان والے کثرت سے استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سراٹے کا مہ برساتا ہے، موسلا دھار زوردار بارش برساتا ہے. جب قحط پڑ جائے، بارش نہ آئے، قوم مسلم کو چاہیے کہ استغفار کی محفلیں سجائیں، توبہ کی محفلیں سجائیں. پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے بخشش اور نجات فرماتا ہے، کیسے زوردار بہ برساتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو استغفار کثرت سے کرتے ہیں اللہ موسلا دھار بارش برساتا ہے، اللہ رزق میں بڑھوتری کرتا ہے، اللہ کھیتوں اور باغات میں کثرت سے رزق دیتا ہے، اللہ اولاد میں برکت عطا کرتا ہے. آج اولاد کو پالنے کے لیے وہ گورکھ دھندے، وہ جھوٹ فساد مکر فریب دھوکہ دھڑی، بس روپیہ کماؤ، کیا کرے رہے؟ بال بچوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، برکت کے لیے. اللہ فرماتا ہے بال بچوں میں برکت کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کیا کرو. یہ قرآن کی بولی. اس وظیفے کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے، یہ اللہ نے وظیفہ دیا. اب بہت کہتے ہو نا علی 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 علی، حسین 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 حسین. آؤ آج علی مرتضیٰ کے گھر کا ایک وظیفہ بتاؤں. حضرت سیدی سرکار امام حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش پیمبر حضرت امام حسن ابن علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ. امام حسن مجتبی کی محفل تھی. ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضور میں بہت پریشان ہوں، ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سا پڑا ہے. امام حسن نے کہا کہ جاؤ اور اپنے علاقوں کے لوگوں سے کہو کہ کثرت سے استغفار کرو، استغفر اللہ کی کثرت کرو، توبہ کرو. وہ چلے گئے. کچھ دیر کے بعد ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضور بہت رزق میں تنگی ہے، روزی بہت کم ہے، بہت پریشان. حضرت امام حسن مجتبی نے کہا کہ میاں جاؤ استغفار کی کثرت کرو. وہ چلے گئے. کچھ دیر کے بعد ایک صاحب اور آئے، کہنے لگے حضور باغبانی کھیتی میرا ذریعہ معاش ہے، کھیتی میں بہت کم اناج ہوتا ہے، باغبانی میں بہت کم اناج ہو رہا ہے، بڑی پریشانی ہے. فرمایا استغفار کرو. ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ حضور اولاد نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، شادی کو اتنے سال ہو گئے. امام حسن مجتبی نے کہا جاؤ استغفار کرو. وہ چلے گئے. حاضر باش غلاموں میں سے ایک نے پوچھا کہ حضور 4 مریض 4 مرض لے کے آئے، سب کو دوا ایک ہی دیا آپ نے. استغفار استغفار استغفار، توبہ توبہ توبہ. تو قرآن کی یہی آیت پڑھ کے سنائی امام حسن مجتبی نے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو تو میں بھرپور بارش دوں گا، میں روزی میں برکت دوں گا، میں کھیت کھلیانوں میں برکت دوں گا، بے اولادوں کو اولاد عطا کروں گا. جس کے بچے نہیں جیتے ہوں، پڑھے وہ کثرت سے، اللہ چاہے کرم کر دے تو اس کے اولاد میں اللہ برکت دے دے، اس کی اولاد کو زندگی عطا فرما دے. تو یہ وظیفہ تو نبی کے گھر سے ملا ہے. لیکن یہ وظیفہ مت بتاؤ خالی ایک تعویذ لکھ کے دے دو کہ بس ادھر سے تعویذ دو، یہاں سے نوٹ کی گڈی نکل آنا شروع ہو جائے. آج سب تعویذ کے پیچھے ہیں. میں تعویذ کا انکار نہیں کرتا، تعویذ کی برکت اپنی جگہ، لیکن پہلے کچھ اپنی طرف سے بھی تو ہونا چاہیے. آج کسی کو نمک کی ڈلی چاہیے تو نمک کی ڈلی سے لے کے نوٹ کی گڈی تک سب خالی تعویذ ہی سے حاصل کرنا چاہیے. پہلے نماز پڑھو، روزہ رکھو، فرائض و واجبات کی پابندی کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے برکتیں عطا فرماتا ہے. تو آج کی رات توبہ کی رات، استغفار کی رات ہے، نجات کی رات ہے، رحمتوں کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، سعادتوں کی رات ہے. اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو،
ممکن ہے کوئی کہہ دے عمر ساری تو کٹی عشق بطام مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، 70 کے پیٹے میں ہوں، زندگی بھر تو پاپ کیا ہے، اب کیا ہوگا توبہ کر کے۔ تو سنو، میں پہلے عرض کر چکا، گناہ کتنے بھی ہوں رب کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ رب کی رحمت سب کو گھیری ہے، توبہ کر کے تو دیکھو۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ عرض کروں اور پھر رخصت ہو جاؤں، بہت دیر پیشکش ہماری آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں آپ ضرور ہمیں اپنے کمنٹ سے نوازیں، مثبت باتیں ہمیں عطا کریں، اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں، جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ اب بھی آپ توجہ فرمائیں، نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے، تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے، اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ ہے، سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔